یہ ایک عمومی طور پر میں بات نہیں کر رہا. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ غلط حقائق جو گھڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں پہلی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 2 فنڈ ریزنگ کے ایونٹ کیے گئے, ایک آکسفورڈ شائر انگلینڈ کے اندر ہوا اور ایک امارات کے اندر ہوا, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر ہوا, یو اے ای کے اندر, اور اس کے اندر پیسہ ریز کیا گیا. پاکستانی تمام ڈونرز ہیں, لسٹ ان کی موجود ہے, اور اس پیسے کو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بغیر کوئی دستاویز دیے ہوئے, بغیر اس کی کوئی وجہ بتائے یہ کہہ دیا کہ سارا عارف نقوی کا ذاتی پیسہ تھا جو یہاں پر آیا ہے. تو ایک تو بہت بڑا جھوٹ جو اس کے اندر بولا گیا, جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو سچائی ہے اس کے مخالف ہے, اور وہ سچائی جو ڈاکیومنٹڈ ہے اس کے مخالف ہے. یہ چیز سامنے آتی ہے. دوسرا, انہوں نے ایک فہرست شائع کر دی, اس کے رپورٹ کے اندر شامل کر دی 21 جو ہیں غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کے انہوں نے نام بتا دیے. اس میں سے بینش فریدی, مراد انصاری, آفتاب کامیانہ, امین مرچنٹ, علی پتافی, یہ سارے جو ہیں ان کی ایفیڈیوٹس آ رہے ہیں, ان کے ویڈیو پیغام آ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں جی میں ہوں پاکستانی ہوں, میں نے پیسہ دیا ہے. اسی طریقے سے ایک بیرونی کمپنی, انہوں نے کہا جی برسٹل انجینئرنگ, وہ ماجد بشیر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا پیسہ ہے, میں نے پیسہ یہاں سے دیا ہے. اور پھر ایک وہ صرف رپورٹ میں نہیں لکھا, اس کے بعد وہ صحافیوں نے ٹویٹیں کرنی شروع کر دی کہ ایک بھارتی نیشنل جو ہے اس نے پیسہ دیا, رومیتا شیٹی نے. وہ بھارتی نیشنل ہی نہیں ہے, وہ امریکن نیشنل ہے, پاکستانی سے بیاہ ہوا ہے, اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, وہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہ پیسہ میں نے دیا تھا تحریک انصاف کو. تو یہ تمام جو وہاں پر لسٹ دی گئی اس کی بالکل بنیاد ہی اڑا کے رکھ دی ان لوگوں نے. سامنے آ کے واضح طور پہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جھوٹے الزام لگائے ہیں اور غلط حقائق استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. پھر یہ پھینٹی گئی کہانی, اور اس کے اندر انہوں نے اٹھا کے لکھ دیا جی عمران خان جو ہے انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا اور بیان حلفی وہ غلط ہے, اور ٹی وی پہ طوفان مچا ہوا ہے کہ بیان حلفی جو ہے وہ غلط ہو گیا. جو اور یہ میں پہلے بھی پریس کانفرنس میں دکھا چکا ہوں, وہ بیان حلفی ہے ہی نہیں, وہ سرٹیفکیٹ ہے. اب عوام جو ہے وہ سمجھنا چاہے گی کہ اچھا بھائی یہ تو نام کا صرف فرق ہوا, بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں فرق کیا ہوتا ہے. بیان حلفی دیا جاتا ہے جو آپ کے اپنے متعلق کوئی حقائق ہو. تو جب میں یا شفقت محمود الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں یا ڈاکٹر یاسمین راشد جاتی ہیں, تو ہم ایک گوشوارے جمع کراتے ہیں اس کے اندر, اور اس گوشوارے کے اندر اپنے اثاثے بتاتے ہیں کہ ہمارے اثاثے کیا ہیں. وہ ہمارے اپنے اثاثے ہوتے ہیں, تو ہم بیان حلفی دیتے ہیں کہ میں حاضر ناظر جان کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اس کے علاوہ اور کوئی اثاثے نہیں ہے. اس لیے اگر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ اسمبلی کے ممبر نہیں رہ سکتے. سرٹیفکیٹ وہ ہوتا ہے جہاں حقائق آپ کے اپنے بارے میں نہ ہو, کسی اور تنظیم کے یا کسی اور کے بارے میں ہو, اور آپ کے سامنے کچھ شواہد لا کے رکھے ہوئے ہوں, اور ان شواہد کی بنیاد پہ آپ یہ سرٹیفائی صرف کر رہے میں ہو کہ ہاں یہ شواہد میرے سامنے رکھے گئے. وہاں پہ کہیں پہ بھی یہ لکھا نہیں جاتا کہ یہ سچ ہے, اور آپ الفاظ اٹھا کے دیکھ لیں اس سرٹیفکیٹ کے, اس سرٹیفکیٹ کو جس کو عمران خان صاحب نے سائن کیا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف, یعنی جو میرے پاس معلومات ہیں ان کے مطابق. یہ سارے پاکستان میں جو اکاؤنٹس بن رہے ہیں یا ساری دنیا سے جو فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے, یہ عمران خان صاحب کے پاس اس کی تفصیل نہیں ہے. ان کی مینجمنٹ ٹیم جو ہے, فائنانس کی ٹیم جو ہے وہ اکاؤنٹس بناتی ہے, وہ اکاؤنٹس آڈیٹر کے سامنے رکھتے ہیں. آڈیٹر جو ہے اس کے بعد اس کی ایک ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ بنتی ہے, پھر وہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹس اور وہ ڈرافٹ آڈٹ رپورٹ چیئرمین کے سامنے, اور اس کی بنیاد پہ وہ سرٹیفکیشن سائن کی جاتی ہے. تو اس کے اندر کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر آپ عمران خان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے سکیں. یہ تو میں نے اور ظاہر ہے کیونکہ وقت کم ہے, وہ جو پوری ہماری تفصیلی پٹیشن ہے اس کے اندر بے تحاشا تفصیل کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جھوٹے جو حقائق ہیں ان کے بارے میں ابھی میں نے کہا. پھر غلط تشریح قانون کی جو کی گئی ہے, جو ممنوع فنڈنگ کی سورسز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے اندر, پی پی او 2002 کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھے میں. کس سے آپ پیسہ نہیں لے سکتے؟ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسہ نہیں لے سکتے, آپ ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے, آپ ڈومیسٹکلی یعنی ملک کی اندر رجسٹر ہوئی بھی پرائیویٹ یا پبلک کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے, اور آپ
فرم ٹریڈ یا پروفیشنل ایسوسیشن سے پیسہ نہیں لے سکتے. بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کس سے پیسہ لینا ممنوع ہے.